اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب ہمارے محترم بھائی جناب بابر ڈوگر صاحب کی والدہ ماجدہ کے انتقال پرملال پر ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، برزخی زندگی اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کرے۔ دنیا کے اوپر جو بھی آیا ہے اس نے بالآخر رخصت ہونا ہے۔ دنیا کے اوپر آنے کی ایک ترتیب موجود ہے کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا۔ جب لوگ انتقال کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ موقع عبرت کا ہوتا ہے، اور پسماندگان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ یہ والدین کے لیے خاص طور پہ اولاد کے ذمے عائد ہونے والا حق ہے۔ ایک حدیث پاک میں 4 حقوق کا ذکر کیا گیا جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے والدین کے واجب الادا ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ، تجہیز و تکفین سب کچھ اس کے زمرے میں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا حق ماں باپ کا انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ وہ اولاد خوش بخت ہے اور وہ والدین خوش بخت ہیں کہ جس اولاد کو اپنے ماں باپ کا جنازہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ میں ایسے اشخاص کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ خیال یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے، سفر پہ ہوں گے، پہنچ نہیں پائے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ موجود تھے، جنازگاہ میں گئے، کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں بطور رسم جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جنازہ آتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو یہ فراڈ، یہ دھوکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صف میں کھڑے ہیں لیکن جنازہ نہیں پڑھ رہے کیونکہ جنازہ انہیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو والدین کے ساتھ دھوکہ کرے اور وہ بھی ان کے مر جانے کے بعد، تو بتائیے کہ اس سے بڑی بدبختی کسی اولاد کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے کہ وہ ان کا جنازہ پڑھے، الصلاۃ علیہما۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، استغفار کرنا۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی دعائیں مستجاب ہیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں،
اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی طرف سے دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ جب کسی شخص کو ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ بڑا مشکل وقت ہے، ابھی سے سوچ لیں انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ تو جب ہم کسی کو دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اسے اگر کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ اٹھ جائے میرے لیے کوئی دعا کرے۔ وہ بد نصیب اولاد جو اس وقت دعا کرنے کی بجائے یہ بحث کر رہی ہوتی ہے کہ دعا پہنچتی بھی ہے یا کہ نہیں، تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کریم ہے، بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں ہوتے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے چھوڑ سکتے۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں، کس دہلیز پہ جائیں۔ میں ایک سادہ سی بات آپ سے کرتا ہوں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور اس کو کوئی خاص کمی بھی واقع نہ ہوتی ہو، تو کیا اتنے لوگ جو اس کے در پہ چلے جائیں گے ان کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ دیا جائے۔ جب تم ڈیرہ داری کی شان کا پاس رکھتے ہو اور اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑ سکتے تو کیا مالک خالی موڑ دے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ کہا مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ تو وہ کتنا کریم ہے، تو اس سے تو مانگیں۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ جھولیاں پھیلاتے رہو، مانگتے رہو۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ مانگو تو صحیح، دست طلب دراز کرو، اس کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اس سے تو طلب کرو، جھولی پھیلاؤ، شام کو مانگو، سویر مانگو، مانگ مانگ کے تھک گئے ہو پھر مانگو۔ تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، شام سویرے طلب کرتے رہو، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو جب وہ آواز دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہیں مانگیں گے؟ تو اللہ اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے لیے تسلسل کے ساتھ اولاد کی جانب سے دعا طلب کی جاتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے اور پھر دعا بھی کرتے، اللہم اغفر
لأم أبي هريرة اللہ اکبر اللہم اغفر لأمی اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی دعا مانگتے تو حضرت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے دعا مانگتے۔ تو کسی نے کہا آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے؟ کہا کہ ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن میں اصل ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا مصداق بن رہا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، جو ہم دونوں کے لیے دعا مانگے اسے بھی بخش دے۔ تو میں ابو ہریرہ کی دعا اپنے حق میں لے رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ سعادت مند اولاد کا مقصود ہے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تو تب بھی، اس میں کبھی ناغہ نہ کرے، جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا نتیجہ ہے۔ تو خوش نصیب اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار طلب کرتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہوگی، صالح ہوگی، تو اہتمام سے دعا نہ بھی مانگ سکے، تو اگر وہ نیک ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی ہوگی، تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ یہ کیسا خوبصورت نظام رکھا ہے اسلام نے۔ ہم بھول سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی، خالص نماز کے اندر بھی ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سب نمازی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تشہد پڑھنا ہوتا ہے، اور کتنی مرتبہ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ کبھی تو کوئی لمحہ ہوگا جب تار جڑ جائے گی، کوئی گھڑی تو قبولیت کی ہوگی نا۔ تو یہ اللہ کریم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے اور بندوں کی مغفرت کے بہانے جو ہے وہ دیتا ہے کہ کوئی کسی بہانے میری چوکھٹ پہ آئے، اور وہ کریم ہے۔ اور یار آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، وہ شکل تو بناؤ نا، صورت تو بناؤ۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا بولتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب وہ پتھر کا بنا ہوا مادو، بھلا اس کی فریاد کیسے سنیں، لیکن اس کا اعتقاد تھا، اور وہ روز سر شام کھڑی ہو جاتی اور سحر تک پکارتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے صنم، اے میرے معبود۔ مدت گزر گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، ایک دن رات کا پچھلا پہر بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا گئی اور بولی یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی کو یوسف ملا دے، مالک تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی۔ کہا میں جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا یہ بت کو پکارتے ہوئے، اس کو فریادیں کرتے ہوئے، اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، اور اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آئے تو صحیح لبوں پہ نام، اس کے نام کی پکار تو ہو، تو اس سے بخشش و مغفرت طلب کریں۔ یہ دوسرا حق ہے مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو یہ ماں باپ کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ قبر میں خوش ہوں۔ چوتھا حق انجاز الوعد، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے معمولات خیر کو جاری رکھنا، برقرار رکھنا۔ جو وہ اچھے کام، صالح کام کیا کرتے تھے، محلے کے رشتہ داروں کے، جن غریبوں کا وہ خیال کیا کرتے تھے،
جو دیگر فلاحی اور نیکی کے کاموں میں وہ مشغول رہا کرتے تھے، اولاد کا کام ہے کہ ان معمولات خیر کو جاری رکھے۔ بلکہ میں کہتا ہوں، اگر وہ گلی کے کسی درخت کو پانی بھی ڈالا کرتے تھے، چھت کے اوپر پرندوں کو دانے بھی ڈال دیا کرتے تھے، تو پرندے آئیں تو اس گھر سے مایوس نہ لوٹیں کہ اب ہمیں وہ دانے ڈالنے والا نہیں رہا اور چلا گیا ہے۔ ان کے معمولات خیر کو، اچھے معمولات کو اولاد کی جانب سے جاری رہنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، انہیں قبر میں خوشی ہوتی ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے باقاعدہ مختلف احادیث سے اولاد کے ذمے مرنے کے بعد جو والدین کے حق ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور 12 حق جمع کیے ہیں، اور آخری حق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اچھے برے اعمال ماں باپ کو قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اولاد کو صالحیت کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے تاکہ ماں باپ کو قبر میں خوشی ملے۔ ماں باپ قبر میں بھی چلے جائیں تو اولاد سے ربط نہیں ٹوٹتا، اولاد سے ربط نہیں ٹوٹتا، تعلق ختم نہیں ہوتا۔ ماں قبرستان میں بھی ہو، باپ قبرستان میں بھی ہو، وہ سابقہ باپ تو نہیں ہوتا، سابقہ ماں تو نہیں ہوتا، اس کا تعلق مضبوط رہتا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں کہا کہ ایک قبرستان میں گیا جہاں بڑے بڑے وزراء کی اور بلکہ بادشاہوں کی قبریں تھیں، تو ان کے ساتھ مرحوم لکھا ہوا تھا۔ تو میں واپس نکلا تو میرے ساتھ دوست تھے، تو میں نے کہا کہ ہر قبر کے ساتھ لکھا ہے کہ جو ہے وہ سابقہ منسٹر، سابقہ وزیر اعظم اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، تو سابقہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں کہانی سنا رہا ہوں میاں محمد بخش عارف کھڑی کے مزار کی، اس کے ساتھ قبرستان میں وہاں کے جتنے بھی بڑے لوگ وہاں دفن ہوتے ہیں۔ تو پھر میاں صاحب کے مزار کی طرف میں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو، بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور مشیر سابقہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا، وہ قبر میں پہنچ کے بھی ولی رہتے ہیں۔ تو ماں باپ ہی رہتے ہیں، اور ان کی خوشنودی اور ان کی نیک دعائیں قبر سے بھی اولاد کے لیے نافع ہوتی ہیں۔ تو خوش قسمت اولاد ماں باپ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، ان کے معمولات جاری رکھتے۔ تو آج میں اور آپ اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ تقریب اسی لیے ہوئی کہ ہم مل بیٹھ کے دعائیں کریں، اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کرے، اور ہمارے ان بھائیوں کو اللہ اپنی جناب سے خاص صبر عطا کرے۔ ظاہر ہے ماں کا چلے جانا، رخصت ہو جانا، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ ماں باپ کی مثال درخت کی ہوتی ہے، درخت اپنے سائے میں بیٹھنے والے کو آسودگی اور چھاؤں دیتا ہے، اور ساری حدت اور گرمی اور تپش اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے۔ نیچے بیٹھنے والے کو کیا پتا کہ وہ کیا کیا جذب کر رہا ہے۔ تو ماں باپ ایک گھنے سایہ دار پھلدار شجر کی طرح ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو راحتیں رحمتیں دیتے ہیں، اور ساری تکلیفیں اور دکھ اور اذیتیں اپنے اوپر گوارا کرتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب نعمت موجود ہو تو انسان کو احساس بھی ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حقیقی قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب سایہ ہٹ جاتا ہے اور کڑکتی دھوپ میں جلنا پڑتا ہے، تو پھر بندہ پتہ چلتا ہے بندے کو کہ کتنا بڑا آسودہ اور کتنا بڑا گھنا سایہ تھا جس میں آرام سے بیٹھا تھا اور حالات کی تلخیوں سے اور مصیبتوں سے بچتا تھا۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا، ماں کی کمی کو تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کیا۔ الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ حضور ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، مدنی دور تھا، تو جو ہی حضور حجرہ عائشہ سے باہر نکلے اور مصلی کی طرف بڑھے تو تا حد نظر
منتظر بیٹھے ہوئے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اتنے میں حضور مصلی پہ پہنچے۔ جب صحابہ کے اس امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھا تو چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان اس بات کی آرزو کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر تھی، والدہ کے ساتھ آپ اپنے ننیال مدینہ المنورہ گئے، اور واپسی پہ ابوا کے مقام پہ سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور آپ کو لگا کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو ام ایمن کو بلا کے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور خود حضور علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور سیدہ آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ تو سیدہ نے جو کلمات کہے، سیرت کی سب سے لکھی گئی پہلی کتاب ابن حشام میں یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ آپ نے جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باپ و ولد طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹنے والا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ تو کہا کہ بیٹا ہر زندہ نے موت کی آغوش میں اترنا ہے، اور ہر باقی نے فنا ہونا ہے، میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا وولد طہرا، تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور ساتھ ہی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور 6 سال کی عمر میں تھے، ماں سے لپٹ گئے، اور بار بار کہتے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بول۔ پھر وہیں ابوا کے اس ٹیلے پر ہی اپنی ماں کی تدفین کی، اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیے۔ اور ہو بھی کیا سکتا تھا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 6 سال کی عمر، مسافرت، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے محبوب آج جب تشریف لائے تو مصلی پہ کھڑے ہوئے تو صحابہ منتظر ہیں، تو حضور کو وہ پرانی یادیں اور وہ منظر تازہ ہو گیا، تو حضور کی چشمان برسنے لگیں اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سنتے۔ ماں محبتوں کا خزینہ ہے، الفتوں کا ایک آباد جہان ہے۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں نے کہا تھا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، ماں کی محبتوں کا روپ ہے۔ عالی نسب اور عالی حسب، کھانے میں وہ لذت اور وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتی کھانے میں نصیب ہوتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی اور وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو کے اندر رکھا گیا، اوئے ببلو کے اندر جو پیار چھپا ہوا ہے، اس کی مٹھاس کہاں سے ملے؟ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دے تو اتنی مٹھاس نہیں ملتی جتنی ماں کے دیکھنے سے ملتی ہے۔ ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے جنت سے جبریل امین پھول لے کے اتر رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ نے ماں کی صورت کے اندر ایک جہان آباد کیا ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے سعادت پاتے ہیں۔ امام غازی نے اس بات پہ گفتگو کی، امام غزالی نے اس پہ گفتگو کی کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے اور وہ نیکیاں جن کی جزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک گناہ جس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور وہ نیکی جس کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے،
وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا فرما بردار ہے، کبھی آپ اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں، اور اس شخص کو بھی نگاہ میں رکھیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی اس کو رسوا ہوتا دیکھیں گے۔ خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور خدمت گزاری ان کے رگو ریشہ میں محو نفوذ ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو جذبات رکھتے ہیں وہ جذبات ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اور ماں باپ انتقال بھی کر جائیں تو وہ پھر بھی ان کو بھول نہیں پاتے، ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے، ایصال ثواب کے سلسلے، اور ان کے لیے محبتوں کے روشن چراغ کبھی بجھنے نہیں دیتے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ان بھائیوں کو اللہ صبر عطا کرے، اور ان کی والدہ ماجدہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب ہوں، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے۔ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا تو میں پہلے دن ان کی قبر پہ کھڑا تھا، تو بے ساختہ میری زبان پہ ایک دعا آئی، اور وہ یہ تھی: اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبی کا، اے اللہ اپنے نبی کی ماں کا صدقہ میری ماں کو بخش دے۔ اور یہ دعا آج میں ان کی ماں کے لیے بھی کرتا ہوں، چونکہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ حضور کی ماں کا صدقہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو وسیع کرنا، خوشبودار کرنا، اور ان کے برزخی معاملے اپنے کرم سے درست فرمانا، اور انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قربت اور سنگت نصیب فرمانا، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دینا۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد